ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر لیے ہیں، تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ اور وہاں آ کر مجھ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اور میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کرے اور تمہارے لیے بخشش طلب کرے تو تم اللہ تعالیٰ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہو، تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کا دستور اور طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جس کی غلطی کرتا ہے یا جس کو ناراض کرتا ہے تو اس کو منانے کے لیے اسی کے دروازے پر جاتا ہے. آپس میں ہماری اکثر خاندانوں کے اندر بھی تنازعات ہوتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. بالخصوص جب شادیوں کے مواقع ہوتے ہیں تو پتہ چلا فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، ہاں مناؤ اس کو جا کر. پتہ چلا صاحب چچا ناراض ہے، وہ نہیں آ رہے، تو اگر چچا ناراض ظاہر بات ہے چچا کے دروازے پر جائیں گے ان کو منانے کے لیے. پتہ چلا کہ تایا ناراض ہیں تو تایا کے گھر جائیں گے ان کو منانے کے لیے. پتہ چلا کہ بڑے بھائی صاحب بھی ناراض ہیں تو ان کے دروازے پر جائیں گے ان کو منانے کے لیے. تو پھوپھا کسی کا ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے پھوپھا کے دروازے پر جائیں گے. یعنی جو ناراض ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اسی کے دروازے پر جا کر اس کو منایا جاتا ہے. لیکن ذرا عظمت مصطفیٰ تو دیکھیے، شان مصطفیٰ تو دیکھیے. اللہ فرماتا ہے جرم تم نے میرا کیا ہے، ناراض تم نے مجھے کیا ہے. نماز تم نے میرا حکم تھا نہ مان کر اور نماز نہ پڑھ کے مجھے ناراض کیا ہے. روزہ میرا حکم تھا، روزہ نہ رکھ کر مجھے ناراض کیا ہے. حج میرا حکم تھا، حج نہ کر کر مجھے ناراض کیا ہے. جتنے منکرات تھے ان سے بچنے کا حکم میں نے تمہیں دیا تھا، نہ بچ کر تم نے مجھے ناراض کیا ہے. لیکن ناراض مجھے کیا ہے اور منانا مجھے چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے در پر آ. ناراض مجھے کیا اور مجھے منانے کے لیے میرے محبوب کے در پر آ. حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا کہ میرے پاس آ جاؤ، خانہ کعبہ میں حاضری دو، طواف کرو، 2 رکعت نماز نفل طواف کی ادا کرو، صحیح کرو، پھر جا کر مجھ سے معافی مانگو. نہیں، فرمایا جاؤ کا فاستغفر اللہ، میرے محبوب کے در پر آ کر پھر استغفار کرو. اور پھر ہو سکتا ہے میرا حکم پا کر تم آ تو گئے ہو لیکن دل میں کوئی وسوسہ ہو، دل میں کوئی خیالات ہو اور نبی کی عظمت کے پھر بھی قائل نہ ہو تو پھر دوسری شرط آگے لگا دی واستغفر لهم الرسول. میرا محبوب بھی تمہارے دل پر نگاہ رکھے ہوئے ہے کس انداز سے تم آئے ہو. اگر وہ تمہاری سفارش کر دے گا تو پھر میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا. اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ناراض کیا اللہ کو اور بھیجا جا رہا ہے محبوب کے در پر. بات کیا ہے؟ بات سے یہ تھی رب کو پتا تھا، اللہ میں رجوع ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے ہمیں تو بس جب اللہ تعالیٰ ہمارے رگ جان سے قریب ہے تو کسی وسیلے کے واسطے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں. یہ تصور جو آج 14ویں صدی کے اندر دیا جا رہا تھا، رب کائنات نے اس کا پہلے سے تدارک کر دیا اور اس آیت کے اندر اپنے محبوب کے در پر بھیج کر کے بتا دیا کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو اور میری رحمت سے کافی حصہ لینا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا دامن پکڑ کر آؤ تو ساری رحمت عطا کرتا ہوں. حضرت امام اہل سنت پادری ولی شاہ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے اسی مضمون کو اپنے شعر میں بیان کیا.
وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، اور وہ کہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ اللہ کو اگر اپنا بنانا چاہتے ہو اور اللہ کی خدا کی ساری خدائی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو نبی کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کو اپنا لو، دامن مصطفیٰ کو تھام لو، پھر کائنات کی ساری دولت تمہارے قدموں میں ہو، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے، ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ عزیزان من، یہ وہ تصور جو دیا گیا ہے جاؤ کا کیا۔ اب یہاں ایک اور چیز قابل غور، فرمایا معاف کرانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پاس آؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے حضور کے امتی اور پوری دنیا کے اندر پھیلے، ساری کائنات کے اندر پھیلے، اب کسی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ حضور کے بارگاہ میں جا سکتا ہے، کسی کی ہمت ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، اور حکم یہ ہے کہ آؤ میرے محبوب کے پاس۔ اب اگر کوئی غریب ہے، اب یہاں تو آج کل مدینہ شریف جانے کے لیے اور حرمین شریف حاضری کے لیے بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، کرائے بھی بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، حج کا کرایہ بھی بڑھا دیا گیا، ہر سال بڑھا رہے ہیں حج کا کرایہ۔ تو ایک آدمی کی کہاں بس کا ہے کہ وہ 4 لاکھ 6 لاکھ روپے خرچ کرے اور 4 اور 6 لاکھ خرچ کر کے پھر حضور کی بارگاہ کے اندر جائے؟ اور یہاں شرط لگا دی گئی، جاؤ کا فاستغفر اللہ، میرے محبوب کے پاس آؤ اور وہاں آ کے بخش طلب کرو تو تمہارے گناہ معاف ہو۔ تو ہم یہاں جو غریب ہیں، جو وہاں نہیں جا سکتے، روزہ انور پہ حاضر نہیں دے سکتے، تو کیا ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ لوجہ اللہ تبارک الرحیمہ کی بشارت ہم کو نہیں ملے گی؟ نہیں، آیت کے لفظوں پر غور فرمائیں، یہ نہیں فرمایا کہ بولو اللہ اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہو تو پھر آ جاؤ مدینہ شریف کے اندر۔ مدینہ شریف نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ حجاز مقدس کا سفر کرو، یہ نہیں فرمایا کہ حرمین شریفین کے اندر آ جاؤ، نہیں، فرمایا جاؤ کا میرے محبوب کے پاس آؤ۔ بتانا یہ مقصود تھا تم کائنات کے کسی کونے کے اندر ہو، کسی گوشے کے اندر ہو، وہیں سے مصطفیٰ کو پکار لو، مصطفیٰ قریب ہے، تمہاری وہی مدد فرما دے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن میں سورہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ وہاں اگر کوئی نہیں جا سکتا، بڑی بشارت ہے وہاں کے لیے، خوش نصیب جو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس کو اللہ نے استطاعت عطا کی ہے اور آ کر میرے روضے کی زیارت کر لی، کر قیامت کی دن مجھ پر واجب ہو گیا پرسوں آ کر کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ حالانکہ حضور پر کوئی چیز واجب نہیں، لیکن وجب کا لفظ لا کر یہ بتانا مقصود ہے یقیناً اس کی شفاعت ہوگی اور حضور اپنے ساتھ بسوا کر اس کو جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ لیکن کوئی نہیں جا سکتا تو فرمایا جاؤ کا فاستغفر اللہ، وہیں سے اپنے آقا کو پکار لے، حضور وہیں نگاہ کرم فرمائیں گے، وہ وہیں سے تیری سفارش کر دیں گے، تیرا وہیں بیڑا پار ہو جائے گا۔